الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہلے اپنی تعریف بیان فرمائی، پھر اپنی صفات کا تذکرہ کیا اور پھر ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دعا میں مانگنا کیا چاہیے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، تو بالکل سیدھا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہو۔ اور علماء نے فرمایا کہ سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دونوں چیزیں نہ ہوں۔ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 حد سے گزرنا، اور نمبر 2 حد سے اترنا۔ حد سے گزرنا یہ بھی غلط ہے اور حد سے اترنا یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ حد میں رہنا۔ صحیح کیا ہے بھائی؟ حد میں رہنا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی حد میں رہیں، نہ ہم حد سے گزریں دین کے معاملے میں، نہ ہم حد سے اتریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ فاتحہ کا جز بنا دیا اس آیت کو، یعنی کہ ہم ہر رکعت کی ہر نماز میں اس کو پڑھتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ تو لیا، یا اللہ سیدھے راستے کی توفیق دے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کن لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ کہلائے گا؟ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، ان کے بے شمار مذہب ہیں اور الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں۔ اب کون سا آدمی کس مزاج کا ہے، کس مذہب کا ہے، کون سا راستے پر وہ چل رہا ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر کے جائے گا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم پر چھوڑتا کہ سیدھا راستہ مانگو اور تلاش کرو سیدھا راستہ کون سا ہے، تو ہمارا تو ویسے ہی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم تھوڑا ہے۔ اب اس تھوڑے علم کی وجہ سے اگر ہم سیدھا راستہ تلاش کرنے جاتے تو یقیناً غلطی کر بیٹھتے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم یہ کیا، احسان یہ کیا کہ پہلے ہم سے کہا کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، اور پھر خود ہی ہمارے اوپر بنا پوچھے بنا مانگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اگلی آیت میں بتا دیا۔ یہ 2 آیتیں جو ہیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی وضاحت فرما رہا ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں کے راستے پر؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ ہمیں کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے بھائی؟ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود جواب دے دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہداء شہید، اور نمبر 4 صالحین نیک اعمال کرنے والے۔ تو ان 4 طبقوں کو دیکھنا ہے اور ہمیں انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ نبیوں کی زندگی کیسی ہوتی تھی، ہمیں ویسے گزارنی ہے۔ شہداء کی، صدیقین کی، صالحین کی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے، ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہماری روٹین دیکھ لیں، ہماری روزمرہ کی زندگی دیکھ لیں۔ ہمارا کیا ہے، ہم ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں تو لوگ مسجد کے دروازے پیٹتے تھے۔ ابھی جب لاک ڈاؤن کھلا تو مسجدوں سے زیادہ فارم ہاؤس آباد ہو رہے ہیں، مالز آباد ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ کو دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مالز بند کر دیں گے، بازار بند کر دیں گے۔ تو ہم تو بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ بھائی لوگ جس طرح سے آن کر کے مسجد کے اماموں سے اور انتظامیہ کمیٹی والوں سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ تو شاید لاک ڈاؤن کے بعد ہو سکتا ہے وہ نعمت چھن گئی تو نعمت کی قدر ہو گئی، اور یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو پھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن وہ مثال مشہور ہے کہ کیا پدی کا شوربہ، وہ 4 دن کی چاندنی پھر کالی رات، وہ خوش فہمی ساری دھل گئی کچھ دنوں کے بعد۔
تو ہماری یہ زندگی کا طرز ہے، یہ طرز نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب دیکھیں ان جن لوگوں پر انعام ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یوں کہتا تھا قرآن کے راستے پر چلو، لوگوں کا نام نہ لیا جاتا، ان 4 جماعتوں کا نام نہ لیا جاتا، یہ کہا جاتا کہ صرف قرآن کی جو قرآن ہم نے تمہیں دے دیا اس کے راستے پر چلو۔ تو کیا ہمارے لیے اس پر عمل کرنا پاسبل تھا؟ ممکن تھا؟ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے صرف کتاب کے ذریعے سے اس کو ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بھیجتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے آسمان پہ سے میں نے فلاں پہاڑ پر قرآن نازل فرما دیا ہے، وہاں جاؤ، قرآن کو اٹھاؤ، فوٹو کاپی کرو، آپس میں بانٹو اور اس کو پڑھ کے عمل کرنا شروع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر بھیجا کہ قرآن پڑھ کے سنائیے، اس پر عمل کریں اور عمل کر کے دکھائیے تاکہ آپ ان کے لیے نمونہ بن جائیں۔ تو قرآن کا لفظ نہیں ہے کہ قرآن کے راستے پر چلو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کے راستے پر چلو، بلکہ نبی کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو جوڑ دیا، صدیقین، شہداء، صالحین۔ صرف نبی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی زندگی نہیں دی گئی تھی اور آپ کے بعد کوئی نبی آنا بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر اس پر عمل کر لیتے، لیکن تابعین، تبع تابعین اور آج تک کی امت پھر کیا کرتی؟ اللہ کے رسول تو سامنے موجود نہیں ہے نا رول ماڈل کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جماعتوں کا بھی تذکرہ کر دیا جو نبی کے بعد ہمیں ان کے طریقوں پر چل کر دکھاتے رہیں گے۔ کون؟ صدیقین، سچ بولنے والے، شہداء، وہ لوگ جو دین پر مر مٹے، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان مال سب کچھ دین کے راستے پر لٹا دیا، خرچ کر دیا۔ اور تیسرے کون ہے؟ صالحین، نیک اعمال کرنے والے، اللہ والے۔ ان 2-3 لوگوں کے رستوں پر چلو تو انشاءاللہ عز و جل یہ وہ رستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کن لوگوں کے رستے سے بچنا ہے۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان کے نہیں جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر مغضوب علیہم، وہ جماعت جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور ولا الضالین، وہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا فرق ہے، ذرا 2-4 منٹ آپ کے فالتو لوں گا لیکن بات پوری ہو جائے گی، ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ علماء نے فرمایا کہ غضب ان لوگوں پر ہوا جو اپنی منمانی زندگی گزارنے کے چکر میں دین کو بالکل نظر انداز کر دیا کرتے تھے، یا تو دینی احکام کی کوئی ایسی تعویل کر دیا کرتے تھے جو اپنی منمانی پر فٹ ہو جائے، یا انکار کر دیا کرتے تھے، تعویل نہیں ہوتی تھی تو۔ اور یہ کام یہود نے کیا، یہودی قوم نے، یا تو توریت کے اندر جو احکام ملے اس کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، نہ کر سکے تو انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، کر لو کیا کر لو گے۔ اور اتنے زیادہ ہٹ دھرم ہوئے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں کہ نبیوں کو قتل تک کرنے سے باز نہیں آئے۔ ایک دن میں 10 انبیاء کرام کو، 20 انبیاء کرام کو قتل کیا ان لوگوں نے۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے، دونوں نبی تھے، ایک ساتھ قتل کیا دونوں کو ایک ہی دن کے اندر۔ تو یہ وہ قوم تھی جو مغضوب علیہم ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، اس کے باوجود ان لوگوں نے دین کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دے کر دین کو پلٹنے کی اور نبیوں سے قتل تک کرنے کی ان کو گریز نہیں کیا۔ اور ولا الضالین کہتے ہیں اس قوم کو جو جہالت میں مبتلا تھی، جانتی بوجھتی نہیں تھی، اور انہوں نے جہالت میں یہودیوں سے بالکل اپوزٹ کام کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ نفسانی خواہشات کے چکر میں نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ جو دوسری قوم تھی یہ اکثر عیسائی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جہالت میں اتنے اندھے ہو گئے، انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے نبی کو خدا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ نبیوں کو، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، وہ حد سے گزر گئے، یہ حد سے اتر گئے۔ تو ہمیں یہی دعا کرنی ہے، یا اللہ نہ ہم حد سے گزریں یہودیوں کی طرح، نہ ہم حد سے اتریں عیسائیوں کی طرح۔ ہمیں کہاں رہنا ہے؟ حد میں رہنا ہے، ان لوگوں کے طریقے پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ سورۃ فاتحہ کا جو ترجمہ یہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں کہا جاتا ہے ولا الضالین، آمین۔ آمین کے معنی قبول فرما۔ اب انشاءاللہ عز و جل آگے قرآن مجید کا اور دوسرا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ البتہ اگر مناسب سمجھا، مناسب لگا اور آپ حضرات کو اس میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہوئی تو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یعنی کہ ایک نظر ثانی، ایک تھوڑا سا خلاصہ کل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ کچھ جو باتیں، کچھ نقطے جو رہ گئے ہوں وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے کل آ جائیں، نہیں تو پھر اپنے ترجمے سے آگے باقی رکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔